سے تباہ و برباد ہو جائے، یعنی ان کے پاس کچھ نہ رہے۔ چنانچہ اس خوفناک تجوید کے مطابق تمام قبائل قریش نے آپس میں یہ معاہدہ کیا کہ جب تک بنی ہاشم کے خاندان والے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کے لیے ہمارے حوالے نہ کر دیں گے، کوئی شخص بنو ہاشم کے خاندان سے شادی بیاہ نہ کرے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے کوئی شخص ان لوگوں کے ہاتھ کسی قسم کا سامان خرید و فروخت نہ کرے، یعنی نہ بیچے۔ کوئی شخص ان لوگوں سے میل جول، سلام و کلام اور ملاقات و بات نہ کرے۔ کوئی شخص ان لوگوں کے پاس کھانے پینے کا کوئی سامان نہ جانے دے۔ منصور بن ارقمہ نے اس معاہدے کو لکھا اور تمام سرداران قریش نے اس پر دستخط کر کے اس دستار ویز کو کعبے کے اندر ویزان کر دیا، یعنی بند کر دیا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے تمام خاندان والوں کو لے کر پہاڑ کی اس گھاٹی میں جس کا نام شعیب ابی طالب تھا پناہ گزا ہوئے، یعنی ان کو بند کر دیا۔ ابو لہب کے سوا خاندان بنو ہاشم کے کافر نے کبھی خاندانی اہمیت و پسداری کی بنا پر اس معاملے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، اور سب کے سب پہاڑ اس تنگ و تاریک درہ مسحور ہو کر قیدیوں کی زندگی بسر کرنے لگے، یعنی ان کو پیک کر دیا۔ اگر کوئی ہمیں 1 مہینے تک قید رکھ دے تو سوچنے والی بات یہ ہوگی ہمارے لیے کہ ہم اس میں رہ ہی نہیں سکتے، لیکن یہ ہمارے نبی کا خاندان ہے۔ 1 مہینے کے لیے انہیں قید کیا جا رہا ہے، اس کے بعد بھی وہ اس کے اندر ہیں اور اوف تک نہیں کہتے، لیکن ہم اللہ سے اپنی اپنی چھوٹی چھوٹی شکایتوں کے لیے عرض کرتے ہیں۔ ایسے ہی یہاں پر اسلام کا معاملہ بھی یہی ہے، ایمان کا معاملہ بھی یہی ہے۔ بہت سے لوگ علم دین حاصل کر لیتے ہیں لیکن علم نہیں ہوتا۔ بہت سے لوگ بیچ میں ہی علم دین کو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں کیونکہ اس کے لیے فائدے مند نہیں ہوتا۔ وہ یہ سوچتا ہے مجھے سمجھ نہیں آ رہا میں کیا کروں، مجھے سمجھ نہیں آ رہا کیا کروں۔ ظاہر سی بات ہے جب ہم بچے ہوتے ہیں تب ہمیں وہ چیز کب سمجھ آتی ہے؟ جب ہم بڑے ہو جاتے ہیں تو وہ چیز ہمیں دھیرے دھیرے سمجھ آنے لگتی ہے۔ یہاں حضور کا معاملہ ہے، اب جب لوگ دین میں داخل ہونے جا رہے ہیں تو بڑی سوچ و تجوید کے ساتھ اس کو خلاصے میں دیکھتے ہیں، اس کے بعد دین حاصل کرتے ہیں۔ ہم ہر چیز کی ڈیٹیل نکالتے ہیں لیکن یہاں کوئی ڈیٹیل نہیں نکالتا۔ یہ بات ہے دین اسلام کی، دین اسلام میں بھی لوگ ڈیٹیل نکالتے ہیں، کتنی بڑی بات ہے۔ زندگی بسر کرنے لگے اور 3 برس کا زمانہ سخت اکٹھا گزرا، یعنی 3 مہینے۔ بنو ہاشم درخت کے پتے اور سوکھے چمڑے پکا پکا کر کھاتے کھاتے تھک گئے اور ان کے بچے بھوک پیاس کی شدت سے تڑپ تڑپ کر دنوں رات رویا کرتے تھے، اور ظالم کافروں نے ہر طرف پہرا بٹھا دیا تھا، کہیں سے بھی گھاٹی کے اندر دانا پانی نہ دیا جائے۔ مسلسل 3 سال تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور خاندان بنو ہاشم ان ہوش رہا کے معائشے پہ جھلتے رہے، یہاں تک کہ یعنی ان کو جھیلتے رہے، اور خود قریش کے کچھ رحم دلوں کے بنی ہاشم اور ان مصیبتوں پر رحم آ گیا اور ان لوگوں نے اس ظالمانہ معاہدے کو توڑنے کی تحریک اٹھائی۔ چنانچہ ہاشم بن عمر، عامر، زہر بن ابی امیہ، معتم بن عدی سب شامل تھے، ایک ساتھ حرم کعبہ میں گئے، اور زہیر نے جو عبد المطلب کے نواسے تھے کفار قریش کو مخاطب ہو کر اپنی پرجوش تقریر میں کہا، اے لوگو، یہ کہاں کا انصاف ہے کہ ہم لوگ تو آرام سے زندگی بسر کر رہے ہیں لیکن ایک خاندان بنو ہاشم کے بچے بھوک اور پیاس سے بے قرار ہیں، بلبلا رہے ہیں۔ خدا کی قسم جب تک انہیں حاشیانہ معاہدہ کا دستونہ پھاڑ کر پاؤں سے درندگی نہ ہو جائے ہرگز چین نہیں بیٹھ سکتا۔ تقریر سن کر ابو جہل تڑپ اٹھا، خبردار، ہرگز ہرگز تم اس معاہدے کو ہاتھ میں نہ لے سکتے ہو۔ زعیمہ نے ابو جہل کو للکارا اور اسے زور سے ڈانٹا اور ابو جہل کی بولتی بند ہو گئی۔ اس طعام بن عادی ہاشم بن عمر نے بھی خوب
ٹھونک کر ابو جہل کو جھڑک دیا، اور تو کہا، صاف صاف کہہ دیا، اے ابو جہل، اس ظالمانہ معاہدے سے نہ ہم پہلے راضی تھے اور نہ اب ہم اس کے پابند تھے۔ اس مجمع میں ایک طرف ابو طالب بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا کہ اے لوگو، میرے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اس معاہدے کی دستاویز کیڑوں نے کھا ڈالی، یہاں تک کہ کیڑوں نے کھا لی، اور کیا حال بیان کیا جائے آپ کے سامنے، صرف جہاں جہاں خدا کا نام لکھا ہوا تھا اس کیڑوں نے چھوڑ دیا۔ لہٰذا یہ میری رائے ہے، تم لوگ اس دستاویز کو نکال کر دیکھو، واقعی اس کو کیڑوں نے کھا لیا؟ جب اس کو چیک کرا تو کیا دیکھتے ہیں، اگر میرے بھتیجے کا کہنا غلط ثابت ہوتا ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہارے حوالے کر دوں گا۔ یہ سن کر طعام بن عادی کعبے کے اندر گیا اور دیکھتا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ واقعی دیکھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا پورا نام لکھا ہوا ہے اور کیڑوں نے باقی سب کچھ کھا لیا ہے۔ بنی عادی نے سب کے سامنے تصویر ہو کر پھاڑ کر پھینک دیا، اور پھر قریش کے سامنے چند بہادر وجدوق سب کے سب اس کفر کی حالت میں ہتھیار لے کر گھاٹی پر پہنچے۔ خاندان بنو ہاشم کے ایک ایک آدمی کو وہاں سے نکال لائے اور ان کو ان مکانوں میں آباد کر دیا۔ یہ واقعہ 10 نبوی کا ہے۔ منصور بن اکرمہ جس نے اس دستاویز کو لکھا تھا، اس پر یہ قہر الہی ٹوٹ پڑا، اس کے ساتھ شل ہو گیا، سوکھ گیا۔ غم کا سال 10ویں نبی، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم شعیب بن ابی طالب سے نکل کر اپنے گھر میں تشریف لائے، اور چند ہی روز کفار قریش کے ظلم و ستم سے کچھ امن ملی تھی کہ ابو طالب بیمار ہو گئے اور گھاٹی سے باہر آنے لگے۔ 8 مہینے بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ ابو طالب کی وفات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت ہی جان گدہ اور روح حادثہ تھا، کیونکہ بچپن سے ہی جس طرح پیار و محبت کے ساتھ ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی تھی، اور زندگی کے ہر موڑ پر جس جان نثاری کے ساتھ آپ کی نصرت و دستگیری کی اور آپ کے دشمنوں کے مقابلے سینہ سپرد ہو کر جس طرح آلام و مصائب کا مقابلہ کیا، اس کو بھلا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح بھلا سکتے تھے۔ ابو طالب کا خاتمہ، جب ابو طالب مرض الموت میں مبتلا ہو گئے، موت کے منہ میں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے اور فرمایا، کیا فرمایا کہ اے چچا، آپ کلمہ پڑھ لیجئے، یہ وہ کلمہ ہے اس کے سبب سے خدا کے دربار میں آپ کی مغفرت کے لیے اصرار کروں گا۔ تو اس وقت ابو جہل عبداللہ بن امیہ طالب کے پاس موجود تھے۔ ان دونوں نے ابو طالب سے کہا کہ اے ابو طالب، کیا آپ عبد المطلب کے دین پر روگردانی کریں گے؟ یہ دونوں برابر ابو طالب سے گفتگو کر رہے تھے، یہاں تک کہ ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا، بلکہ ان کی زندگی کا آخری یہی قول رہا کہ میں عبد المطلب کے دین پر ہوں۔ یہ کہہ کر ان کی روح پرواز کر گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا صدمہ پہنچا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں آپ کے لیے اس وقت تک دعائے مغفرت کرتا رہوں گا جب تک اللہ تعالیٰ مجھے منع نہ فرمائے گا۔ اس کے بعد یہ آیت کریمہ نازل ہو گئی، مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَن يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولَىٰ قُرْبَىٰ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَكُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ، یعنی نبی مومین کے لیے جائز نہیں کہ وہ مشرکین کے لیے مغفرت کی دعا فرمائے، اگرچہ وہ رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، جب انہیں یہ معلوم ہو چکا ہے کہ مشرکین جہنمی ہیں۔ حضرت بی بی خدیجہ کی وفات، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ابھی بھی ابو طالب کے انتقال کا زخم تازہ ہی تھا۔ ابو طالب کی وفات کے 3 دن یا 5 دن کے بعد حضرت بی بی خدیجہ بھی دنیا سے رحالت فرما گئی۔ مکہ میں ابو طالب کے بعد سب سے زیادہ جس ہستی سے رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نصرت و حمایت، اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کیا، وہ بیوی خدیجہ کی ذات گرامی ہیں۔ جس وقت دنیا میں کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخلص میسر مغمزار تھا، جب حضرت بیوی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی کہ ہر پریشانی کے موقع پر پوری جانثاری کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غمخواری و دلداری کرتی رہتی تھی۔ اسی لیے ابو طالب حضرت بیوی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دونوں کی وفات سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مددگار اور غمسار، اور دونوں ہی دنیا سے اٹھ گئے، جس سے آپ کے قلب نازک سے اتنا عظیم صدمہ گزرا کہ آپ نے اس سال کا نام غم کا سال رکھا۔
حضرت بیوی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رمضان 1090 میں وفات پائی۔ وقت وفات 65 برس کی عمر میں تھی اور مقام حجو یعنی قبرستان میں مدفون ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود بخود نفس و نفیس ان کی قبر میں اترے اور اپنے مقدس ہاتھوں سے ان کی لاش مبارک کو زمین میں سپرد کیا۔ طوائف وغیرہ کا سفر۔ مکہ والوں نے عناد اور سرکشی کو دیکھتے ہوئے جب رحمت عالم کو ان لوگوں کے ایمان لانے سے مایوسی نظر آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تغلیب اسلام کے لیے مکہ کے قرب و جور کی بستیوں کا رخ کیا۔ چنانچہ اس سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کا بھی سفر فرمایا۔ اس سفر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھے۔ طوائف میں بڑے بڑے امورا اور مالدار لوگ رہتے تھے۔ ان رئیسوں میں عمرو کا خاندان تمام قبائل کا سردار شمار کیا جاتا تھا۔ یہ لوگ 3 بھائی تھے، عبد الاعلی، مسعود، حبیب۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان تینوں کے پاس تشریف لے گئے اور اسلام کی دعوت دی تو ان تینوں نے اسلام قبول نہیں کیا بلکہ انتہائی بے ہودہ گستاخانہ جواب دیا، اور ان بدنصیبوں نے اس پر یہ نہیں کیا بلکہ طائف کے گھنٹوں کو ابھار دیا۔ یہ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ برسلوک کرے یعنی برا سلوک کرے، چنانچہ لچھے لفنگوں کو شرار گراہ ہر طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ٹوٹ پڑے اور اس شرارتوں کے مجسمے آپ پر پتھر برسانے لگے، یہاں تک کہ آپ کے مقدس پاؤں زخم سے لہلہان ہو گئے یعنی خون جاری ہو گیا۔ آپ کے موزے پر نعلین مبارک خون سے بھر گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زخموں سے بیتاب ہو کر بیٹھ جاتے تو یہ ظالم انتہائی بے دردی کے ساتھ آپ کے بازو پکڑ کر اٹھاتے، اور جب آپ چلنے لگتے تو پھر آپ پر پتھروں کی بارش کرتے اور ساتھ ساتھ تانا زنی کرتے، گالیاں دیتے، تالیاں بجاتے، ہنسی اڑاتے۔ زید بن حارثہ دوڑ دوڑ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے والے پتھروں کو اپنے بدن پر لیتے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بچاتے تھے، یہاں تک کہ وہ بھی خون میں نہہ گئے اور زخموں سے ناڈھال ہو کر قابو میں ہو گئے، بے قابو ہو گئے، اور جب بے قابو ہوئے یہاں تک کہ آخر کار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگور کے ایک باغ میں پناہ لی۔ یہ باغ ایک مشہور کافر عتیبہ بن ربیعہ کا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حال دیکھ کر عتیبہ بن ربیعہ نے اس کے بھائی شیبہ بن ربیعہ کو آپ پر رحم آ گیا اور کافر ہونے کے باوجود خاندانی حمایت میں جوش مارا، اور چنانچہ ان دونوں کافروں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے باغ میں ٹھہرایا اور اپنے نصرانی غلام عداس کے ہاتھ اس آپ کی خدمت کا انگور کا خوشہ بھیجا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ پڑھ کر خوشے کو ہاتھ میں لگایا اور عداس تعجب کہنے لگا، اس طرف کے لوگ یہ تو کلمہ نہیں بولا کرتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، تمہارا وطن کیا ہے؟ عداس نے کہا، میں شہر نبوی کا رہنے والا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت یونس بن متیمہ علیہ السلام کا شہر ہے، وہ بھی میری طرح خدا کے پیغمبر تھے۔ یہ سن کر عداس نے آپ کے ہاتھ اور پاؤں چومنے لگا اور فوراً ہی آپ کا کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ کتنی اچھی بات ہے، ہم سوچتے ہیں نا کہ ہمارے پاس ایمان کتنی اچھی طرح سے آیا۔ سنا آپ نے حضور نے کتنی چوٹیں کھائی ہیں ہمارے پاس ایمان کو پہنچانے کے لیے۔ ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم امت محمدیہ میں سے ہیں، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس میں سے ہیں۔ اسی سفر میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مقام نخلا میں تشریف فرما ہوئے اور رات کو نماز تہجد میں قرآن پڑھ رہے تھے تو نصبین کے جنوں کی ایک جماعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور قرآن سن کر سب مسلمان ہو گئے۔ پھر ان جنوں نے لوٹ کر اپنی قوم کو بتایا اور مکہ مکرمہ جنوں کی جماعت نے فوج در فوج کو اسلام قبول کیا۔ فوج در فوج یعنی مطلب یہ ہے اس کا در بدر۔ چنانچہ قرآن مجید سورہ جن کی ابتدائی آیتوں میں خداوند عالم نے اس واقعے کا تذکرہ فرمایا۔ مقام نخلا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چند دنوں تک قیام فرمایا یعنی رکے رہے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مقام حرا میں تشریف لے گئے اور قریش کے
ممتاز سردار معتم بن عدی کے پاس پیغام بھیجا کہ تم مجھے اپنی پناہ میں لے سکتے ہو۔ عرب کا دستور تھا کہ جب کوئی شخص ان حمایت میں اپنی پناہ طلب کرتا تو وہ اگرچہ کتنا ہی بڑا دشمن کیوں نہ ہو، وہ پناہ میں دینے سے انکار نہیں کر سکتے تھے۔ چنانچہ طعام بن عدی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی پناہ میں لیا، اور اس نے اپنے بیٹے کو حکم دیا کہ تم لوگ ہتھیار لگا کر حرم میں جاؤ، اور تیم بن عدی کے خود گھوڑے پر سوار ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ مکہ لایا، حرم کعبہ میں ساتھ لے کر گیا، مجمع عام میں اعلان کر دیا کہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دی ہے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم اطمینان کے ساتھ حجر اسود کو بوسہ دیا اور کعبے کا طواف کرنے کے حرم میں نماز ادا کی۔ طعام بن عدی نے اس کے بیٹوں اور تلواروں کے سائے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے دولت خانہ تک پہنچا دیا۔ اس سفر کی مدتوں کے بعد ایک مرتبہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا جنگ احد کے دن زیادہ سخت کوئی دن گزرے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں عائشہ، وہ دن میرے لیے جنگ احد کے دن سے بھی زیادہ سخت ہوگا۔ جب میں نے طوائف وہاں ایک سردار عبداللہ کو اسلام کی دعوت دی تو اس نے اسلام کو حقارت کے ساتھ ٹھکرا دیا، یعنی اور اہل طوائف نے مجھے پتھروں کیا، یعنی پتھروں سے مارا، اور رنج و غم میں سر جھکائے چلتا رہا، یہاں تک کہ مقام قرن شعلبی میں پہنچ کر میرے ہوش و حواس بچے ہوئے۔ وہاں پہنچ کر جب میں نے سر اٹھایا تو کیا دیکھتا ہوں، ایک بدلی مجھ پر سایہ کیے ہوئے ہے، اور اس بادل نے حضرت جبرائیل علیہ السلام مجھے آواز دی، کہا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی قوم کو قول اور ان کا جواب سن لیا ہے، آپ کی خدمت میں پہاڑوں کا فرشتہ حاضر ہے تاکہ آپ کے حکم کی تعمیل کرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان ہے کہ پہاڑوں کا فرشتہ مجھے سلام کر کے عرض کرنے لگا، اے محمد، اللہ تعالیٰ نے آپ کی قوم کا قول اور ان کو آپ کا جواب دے دیا ہے، وہ سب کچھ سن لیا، اور مجھ کو آپ کی خدمت میں بھیجا ہے تاکہ آپ مجھے چاہے حکم دیں اور آپ کا حکم بجا لاؤں، یعنی آپ کے حکم پر پیروی کروں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں دونوں پہاڑوں کو کفار پر الٹا دوں، یعنی الٹا کر دوں، تو یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، نہیں، بلکہ امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کی نسلوں سے اپنے ایسے ایسے بندوں کو پیدا فرمائے جو صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں اور شرک نہیں کریں، یعنی دو خدا نہ مانیں۔ ابھی بھی اتنا کہنے کے بعد بھی ہمارے حضور یہی فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، ان کی جگہ ہم ہوتے تو ہم تو یہی کہتے ہیں کہ ہمیں بچا لیا جائے بس، لیکن اللہ تبارک و تعالی سے یہی دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین پر اٹھائے، دین پر قائم رکھے، اور ہماری طرح اور دوسروں کو بھی علم دین حاصل کرنے کی توفیق اور توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ، دعائیں خیر السلام میں یاد علیکم رکھیں۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ، دعائیں خیر میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔